نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین کے بابرکت کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کا درس جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی ہم تلاوت کر رہے تھے اور اس کی آیت نمبر 151 کی لاسٹ ٹائم ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ آج انشاءاللہ جو اس کا آخری حصہ تھا اسی کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ رب العالمین جل وعلا نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ جیسے ہم نے تمہیں میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجا جو تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ فرماتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ جو تم نہیں جانتے تھے اس پر گفتگو ہماری جاری تھی اور اس سے متعلق علماء نے بڑا ایمان افروز کلام فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے وَيُعَلِّمُكُمْ یہ لفظ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا اور پہلی مرتبہ بتایا کہ رسول تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، اور دوسری مرتبہ میں ارشاد فرمایا کہ جو تم نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں ہر وہ بات سکھاتے ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دفتر علم کی وسعت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم کیا کچھ نہیں جانتے، جو بھی نہ جانتے ہو وہ ہمارے رسول کی بارگاہ میں آ کر سیکھنا چاہو تو ہم نے اپنے رسول کو اتنا دے رکھا ہے کہ وہ تمہیں سکھا سکتا ہے۔ کائنات میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ طرح طرح کے مسئلے لے کر حاضر ہوئے۔ جس طرح کا مسئلہ وہ لے کر آتے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے مسائل کے جوابات عطا فرماتے، مسائل کو حل فرما دیا کرتے۔ یہاں ہم نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بات بھی سنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک تو کتاب و حکمت کا علم سکھانا ہے لوگوں کو کہ جیسے قرآن نازل ہوا وہ ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دیا، اور دوسرا حکمت کی باتیں سکھانا ہے کہ قرآن مجید اور احکامات شرعیہ، قرآن کی باتوں پر عمل کس طرح کیا جائے گا، مسائل فقہیہ یہ سب بتانا حکمت میں شامل ہے، مضبوط علم میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ بھی سکھایا، لیکن آگے جو بات ہوئی وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سکھانا عام تعلیم و تعلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ جیسے ایک طالب علم آتا ہے، ایک سائل آتا ہے، ایک بندہ سیکھنے کے لیے آتا ہے، اس کا مقصد واضح ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے آیا ہے، تو جو معلم ہوتا ہے وہ اسے سکھا دیتا ہے۔ تو یہ تو مروجہ طریقہ ہے، معاشرے میں یہی طریقہ چلتا آ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے تو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں بھی علم سکھاتے ہیں کہ جس پر نظر ڈال دیتے ہیں اسے آفتاب بنا دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جب حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے،
اور عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ احادیث بیان کرتے ہیں لیکن میں بھول جاتا ہوں، سنتا تو ہوں، یاد کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے لیکن یاد رکھ نہیں پاتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مروجہ طریقہ ہے، طریقہ علاج بھی اور طریقہ تعلیم بھی، اس سے ہٹ کر ایک طریقہ اختیار فرمایا اور ارشاد فرمایا ابسط ردا کا، ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کو پھیلا لیا تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرایا اور ایسے کیا جیسے کوئی چیز اٹھا کر دی جا رہی ہو اور میری چادر میں ڈال دیا، اور ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اب اسے اپنے سینے سے لگا دو۔ یا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کر لیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس چادر کو اٹھا کر ایسے جیسے دینے والے نے بہت کچھ دے دیا ہو اور لینے والے نے اس کو لے کر قبول کر لیا ہو، اپنے سینے سے جب لگایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، پھر میں نے حضور سے جو جو سنا ہے میں کچھ بھولا نہیں، سب کچھ یاد رہا مجھے۔ یہ ایک الگ طریقہ تھا حافظے کو مضبوط بنانے کا، یہ ایک نرالا انداز تھا اپنی باتوں کو کسی کے ذہن میں نقش فرمانے کا، یہ ایک جداگانہ انداز تھا اپنی باتوں کو کسی کے دل تک پہنچا دینے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا اور لوگوں کو کر کے دکھایا۔ ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ افقہ الصحابہ ہے، حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ شرعی مسائل کے جاننے والے، علم فقہ کے جاننے والے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دعا عطا فرمائی تھی کہ اے اللہ اس کو علم فقہ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ہیں، عمر میں بہت کم تھے لیکن بڑے بڑے صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ما لم تکونوا تعلمون میں سے خصوصی علم عطا فرمایا تھا، اور ان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو یہ اتنے زبردست علم تفسیر کے عالم بنے کہ سارے صحابہ جہاں کسی مسئلے میں کوئی واضح قول نہ پاتے اور آیت کریمہ کو سمجھ نہ پاتے تو کہتے کہ اس آیت کا صحیح مطلب اور مفہوم کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے عبداللہ بن عباس کے پاس حاضری دینی چاہیے۔ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضری دیتے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تعلیم تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شہر کی طرف روانہ فرمایا اور وہاں کا قاضی بنا کر بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ بتائیں ذرا آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ میں تو قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ گویا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ علم کے مدارج طے کروا رہے ہیں اور ان کو علم کی بلندیوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کہا کہ جو مسئلہ تمہارے سامنے آئے اگر تم اسے قرآن میں نہ پاؤ تو کیسے حل کرو گے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی حدیث میں بات کروں گا۔ کہا حدیث میں نہ پاؤ؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر میں قرآن میں نہ پاؤں، حدیث میں نہ پاؤں تو پھر میں اس مسئلے پر خود اجتہاد کروں گا۔ قرآن اور حدیث سے جو ایک تو ان کے واضح احکام ہیں لیکن ایک علم قیاس یا علم اجتہاد ہے جو ان کے اصولوں کو سمجھنے سے آتا ہے۔
قوانین الہی کو سمجھنے سے یہ علم آتا ہے. تو فرمایا اگر مجھے واضح طور پر الفاظ حدیث یا الفاظ قرآن میں وہ مسئلہ نہیں ملا تو میں قرآن اور حدیث کے بیان کیے ہوئے قوانین کی روشنی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور پھر اس اجتہاد کی روشنی میں یا اس اجتہاد کے مطابق پوچھے گئے مسئلے کا جواب دوں گا. جب انہوں نے یہ جواب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس جواب سے خوش ہوئے اور پھر انہیں بخوشی شہر کا قاضی بنا کر روانہ فرما دیا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم سکھانے کا ایک الگ ہی یونیک ہی انداز تھا. اللہ کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض آثار سے ہمیں بھی قرآن و حدیث کا علم نصیب فرمائے. اگلی آیت میں، کیونکہ اس آیت میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کو بیان فرمایا گیا. اگلی آیت میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر بندے کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس آیت میں تو حضور کی آمد کا بیان تھا کہ جیسے اللہ نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا اور وہ رسول ان شانوں کا مالک ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ علم سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد اگلی آیت نمبر 152 رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ پس میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، میرا شکریہ ادا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو. پچھلی آیت نمبر 151 اور 152 ان دونوں کے درمیان کنیکشن کو بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں اللہ کریم نے اپنے رسول کے بھیجنے کو بیان فرمایا، رسول کی آمد کا تذکرہ فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب رسول کی آمد کا بیان کیا جائے تو پھر بندوں کو چاہیے کہ وہ رسول کی آمد کا بیان کرتے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رسول کی آمد ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کریں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے رہیں. لہٰذا اس آیت کے فوراً بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس کی ایک بڑی نفیس تفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی کہ تم میری تعظیم کرو میں تمہاری عزت کو بڑھا دوں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم جب میری تعظیم کرو گے، میری عظمت کے گن گاؤ گے، تو میں بھی تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑوں گا، بے سہارا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تم میری عظمت کا بیان کرنے والے بن جاؤ گے تو میں تمہارا پروردگار تمہاری اس نیکی کا صلہ تمہیں یوں عطا فرماؤں گا کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت کو بڑھا دوں. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں زمانے بھر کے ایک سے ایک ترم خان بھی جو ہے وہ ان کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ادب سے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، ان کا لحاظ کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہتا، جن کی دست اندازیوں سے چیرہ دستیوں سے لوگ محفوظ نہیں ہوتے. لیکن جب وہ کسی مرد صالح کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی زبان پر خود اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. یہ اسی عزت کا کرشمہ ہے جو اللہ کریم اپنے ولی کو اپنا ذکر کرنے کے بدلے میں عطا فرماتا ہے. تو بندے کو چاہیے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو نوازے گا، اس کے درجوں کو بھی بلند فرمائے گا، اس کی عزت میں بھی اضافہ فرمائے گا اور اس کو بے شمار نعمتیں بھی عطا فرمائے گا. اگلی بات رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا کیا ہے؟ بعض روایتوں میں آیا کہ جب بندہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ کریم ان کی عمر کو دراز فرما دیتا، ان کی عمر کو لمبا کر دیتا ہے اور انہیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا بہت سارے مسئلوں کا حل ہے، جو ہمارے دل میں پریشانیاں رہتی ہیں، فکریں رہتی ہیں، جو نہیں ملا اس کی فکر، اگر جو ملا ہے اس کا شکر کر لے تو اللہ تبارک و تعالی جو نہیں ملا وہ بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن ہم ناشکری کر کے جو موجود ہے اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں جو ملا ہی نہیں ہے۔ جیسے اگر وہ مل جائے تو ہم اللہ کے حضور سجدے سے اپنا سر نہ اٹھائیں، بھئی پہلے جو موجود ہے اس کا تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ شکریہ ادا کرتا رہے۔ آپ اگر ڈیزرونگ ہوں گے نا تو اللہ کریم آپ کو محروم نہیں فرمائے گا۔ یہ 2 جمع 2 4 والی بات، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی چیز کے مستحق تھے اور اللہ نے آپ کو نہیں دی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ مستحق ہوں گے تو اللہ کریم ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں، میں اور آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، بہت سی چیزیں وہ ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یار اس ایج میں میرے بچے کے لیے یہ چیز نقصان دہ۔ اب بچہ بھلے پاؤں پٹکے، بھلے روئے، کچھ بھی کرے، جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو ہم اس کو نہیں دیتے اس کو، اگرچہ بچہ سمجھ رہا ہو کہ میں کر سکتا ہوں، میرے بڑے مجھ پر اعتماد ہی نہیں کرتے، میرے ابو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن لاکھ زمانہ سمجھانے آ جائے کہ بھائی تمہارا بچہ مانگ رہا ہے دے دو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیا میرے بچے سے مجھ سے زیادہ پیار کرتے؟ کیا میں اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، پتا ہے نا؟ تو جب وقت آ جائے گا تو میں دے دوں گا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اللہ کریم ہم سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے جتنا ہم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے اس کے لیے کون سی چیز کب فائدے مند ہے۔ جب میں کیپیبل ہو جاؤں گا، ڈیزرونگ ہو جاؤں گا تو پھر محروم نہیں رہوں گا۔ اللہ کریم مجھے وہ عطا فرما ہی دے گا۔ تو مناسب وقت کا انتظار کیا کریں، شکوہ نہیں کیا کریں۔ جو ملا ہے یا اللہ تیرا بہت شکریہ، تو نے جو دے رکھا ہے میں تو اس کے قابل بھی نہیں ہوں، تو نے عنایت فرمائی ہوگی، لیکن یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ نعمت بھی مل جائے۔ سوال کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سوال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کی ناشکری نہیں کہ مجھے نہیں ملا، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مل جائے گا، آپ کیپیبل ہو جائیں، اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ آپ کی صلاحیت اتنی ہو جائے، اللہ کریم آپ کو بڑھا کر دے دے گا۔ آپ دیکھیں نا یار، بڑی موٹی سی ایک مثال، پچھلے دنوں جب آٹے کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہے تھے تو ہمارے چند دوست ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، تو کسی نے تذکرہ شروع کیا کہ یار آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے، کیسے خریدیں گے، کیسے گزارا ہوگا، سیلریز بڑھ نہیں رہی ہیں، انکم بڑھ نہیں رہی ہے اور چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، گزارا کیسے ہو؟ تو دوسرے نے اس کو بڑے لائٹر نوٹ پر لیا اور کہا یار یہ ہمارے کرنے کی باتیں نہیں، ابھی کتنا چل رہا ہے یار؟ تو انہوں نے بتایا کہ شاید 200 روپے چل رہا تھا ان دنوں، جب بڑا قحط سا آ گیا تھا۔ تو کہنے لگے بھائی جتنا رزق میرے نصیب میں ہے نا
اگر آٹا 2000 روپے کا کلو بھی ہو جائے نا تو وہ کہیں نہ کہیں سے سبب بن جائے گا اور میں وہ کھا کے ہی مروں گا، بھوکا نہیں مروں گا، کہیں نہ کہیں سے اسباب بن جائیں گے، وہ جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھ تک پہنچے گا۔ یہ فکر کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری یہ فکر کرنا ہے کہ اللہ کریم نے فجر سے لے کر ظہر تک مجھے زندہ رکھا ہے، تو اتنی زندگی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ظہر ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ میری ذمہ داری یہ ہے، میں ناشکری نہ کروں، میں اللہ کا شکر گزار بن جاؤں، جس نے اتنی زندگی عطا فرمائی، اتنی سانسیں میں نے لی، اتنے وقت میں نے کیا کیا چیزیں دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے اس جسم سے میں نے کیا کیا فائدے اٹھائے۔ جب یہ سب کچھ میں کر ہی رہا ہوں، اللہ نے میرے کسی عضو کو معطل نہیں کیا، تو پھر میں شکر کر کے اللہ کی مرضی والی زندگی گزاروں، اللہ کے مطالبے کو پورا کروں، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ ایک حدیث سے مبارکہ اور سماعت کی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کے حوالے سے ہی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور بندہ کہتا ہے الحمدللہ، بندہ کیا کہتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ الحمدللہ کہنا، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے زیادہ بہتر ہوتا، یعنی اللہ کریم نے اس کو نعمت دی، اس بندے نے شکر ادا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شکر ادا کرنے سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کریم تو نے حضرت آدم پر بڑا خاص فضل فرمایا، تو نے ان پر انعام فرمایا، تو نے ان پر کرم فرمایا کہ تو نے اپنے دست قدرت سے ان کو پیدا فرمایا، حضرت آدم نے تیرا شکر کیسے ادا کیا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آدم نے اس بات کو بس مان لیا کہ اسے میں نے پیدا کیا ہے، اس کا یہ مان لینا ہی شکر ادا کرنے کے لیے کافی تھا۔ تو جو ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، ہم اپنے دل میں اس احساس کو لائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نعمتیں مجھے عطا کر رکھی، جو دیا یہ مجھے اس لیے ملا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں، مجھے جو نعمتیں مل رہی ہیں اس لیے مل رہی ہیں کیونکہ میری تعلیم بہت اچھی ہے، جو مجھے نعمتیں مل رہی ہیں اس لیے کیونکہ میں بولتا بہت اچھا ہوں۔ تو بھائی جتنی چیزیں ہیں نا، سب کی توفیق اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ اللہ نے قابل بنایا ہے، جو بھی مل رہا ہے وہ اللہ کا دیا ہے، اپنے آپ پر نہ اترائیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔